الرحمن الرحیم. وردی ڈپٹی کمشنر جناب سنتوش صاحب، چیف ایجوکیشن آفیسر استاد صاحب، ایس ڈی ایم جناب کاکپوری صاحب، آنریبل کاؤنسلر جناب ذاکر صاحب، بی ڈی سی چیئرپرسن میڈم سعیدہ جی، باقی ہمارے سب ڈویژن کے جتنے بھی آفیسرس یہاں پہ موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے والدین، ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر، اسٹاف، ہمارے ممبرس، وی سی ممبرس اور ہمارے عزیز بچوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے بیان کروں کہ جو ہم نے آپ کی کارکردگی کہیں، آپ کے اسکول کا جو سیٹ اپ کہیں، ان سب کو دیکھ کر جو ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے ماڈل اسکولس اپنے ڈسٹرکٹ میں دیکھے ہیں، جس میں سے حد سے زیادہ متاثر جو میں ہوا تھا، آج سے 2 سال پہلے ہمارے پہلے ڈی سی صاحب بصیر چودھری صاحب تھے. جب ہم دونوں کرک ماڈل اسکول میں گئے تھے تو ہمیں ایسا لگا تھا کہ ہم ایک ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہم ایک نئی دنیا میں آئے، مطلب ہمارے بیونڈ آور ایکسپیکٹیشن تھا. ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی کئی ایسا تھا، اور پورا دن جو ہے ہم نے اس اسکول میں گزارا تھا. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے مڈ ڈے میل تک بھی وہاں پہ کھایا تھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے، آپ کے اسکول کو دیکھتے ہوئے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس اسکول سے ہٹ کے بھی آپ نے کچھ نئے انیشیٹیوز اس میں لیے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سیدھا اسی کا نقل کریں، وہ سب سے آسان چیز ہوتا ہے. لیکن ابھی جو میں نے دیکھا یہاں پہ، آپ نے کچھ نئے انیشیٹیوز بھی اپنے لیول پہ لیے ہیں، جس کے لیے میں یہاں کے اسٹاف ممبرس کو بہت ہی مبارکباد دینا چاہوں گا. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے اسٹاف کا جو ڈریس کوڈ جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اسٹاف جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے بچوں کے لیے، ہے نا. بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کے کیونکہ بچے ہمیشہ، کیونکہ ہمارے بھی بچے ہیں، جب وہ کبھی کبھار جب پروناؤنسیشن غلط بھی کرتے ہیں تو جب ہم ان کو سیدھا کرنے لگتے ہیں گھر میں، بولتے نہیں کیونکہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہی سکھایا، یہی صحیح ہے. یعنی وہ ٹیچر جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے. تو یہ آپ کے رول ماڈل ہے. سب سے آپ کا ویل ڈریسڈ ہونا جو ہے، آپ کا ڈریس اینڈ ڈسپلن، یہ ایک فرسٹ یہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ کے اسکول میں جو ڈریس کوڈ آپ کے اسٹاف نے رکھا ہے، میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں کسی اسکول میں ابھی تک نہیں دیکھا. تو یہ بھی ایک نیا چیز یہاں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی ایک چیز ہے. تو اس میں جن لوگوں نے بھی اس میں محنت کیا، کیونکہ ابھی ہم 2 اسکول آپ کے پہلے دیکھ کے آ چکے ہیں یہاں پہ، اور فرسٹ انٹری جب ہمارے آپ کے کلاس روم میں ہوا، وہاں پہ جو ماڈلس وغیرہ جس طرح سے پریزنٹ کیا آپ کے ہمارے اسٹوڈنٹس نے، جیسے ڈی سی صاحب نے بھی ابھی کہا کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ میں کانفیڈنس، بچوں میں، اور بچوں میں اتنی کانفیڈنس، بلکہ بچوں سے ہٹ کر ہمارے بچوں میں زیادہ کانفیڈنس ہمیں دیکھنے کو ملا. اور بہت ہی بریف اینڈ ٹو دا پوائنٹ وہ لوگ ایکسپلین کر رہے تھے، اور یہ رٹا والا نہیں تھا بالکل. مطلب جب بھی کوئی کوشچن پوچھتے تھے، اس کا بھی آرام سے وہ لوگ بڑے ہی کانفیڈنس طریقے سے وہ لوگ ان کا جواب دیتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ سارے چیزیں ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے ٹیچرز اور آپ کے پیرنٹس آپ کا کتنا دھیان رکھتے ہیں، آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں. تو اس کے لیے میں والدین کو بھی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ وہ لوگ بھی دل لگا کر جو ہے اپنے بچوں کے ایجوکیشن، بچوں کے تربیت پر جو ہے وہ لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں. ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو اسکولس میں تو بچے بے شک آتے ہیں، آپ کو 10 سے 4 تک بیٹھتے ہیں. اس کے بعد پیرنٹس پھر جب کہیں کچھ کہنے کی باری آتی ہے تو والدین سارا الزام جو ہے وہ ہمارے استاد پہ ڈالتے ہیں. وہ جی ہمارے استاد نے نہیں سکھایا، اس نے نہیں سکھایا. وہ اپنے ذمہ داری سے تھوڑا بھاگنا بھی چاہتے ہیں، وہ کبھی ایسا ذمہ داری نہیں سے سمجھتے ہیں. حالانکہ زیادہ ذمہ داری جو ہے ہمارے والدین کا ہے. 6 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں تو باقی سارے والدین کے ساتھ بھی رہتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے بھی بخوبی جو ہے والدین ہماری ذمہ داری جو ہے نبھا رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کے جتنے بھی ولیج ایجوکیشن کمیٹی کے ممبرس ہیں، اور پرٹیکولرلی آپ کے کاؤنسلر صاحب کا ہم بہت ہی ان کو مبارکباد دینا چاہیں
کیونکہ جو سکولز کی ہسٹری ہم دیکھ رہے ہیں جو پورے 3 سکولز کی، یہ وہ سکولز ہیں جو آپ کے آلموسٹ جو ہے ڈیفنگ ہونے جا رہے ہیں، یعنی رول نہ کے برابر تھا، اور اس کو دوبارہ ریوائیو کر کے صرف انہوں نے رول ہی نہیں بڑھایا بلکہ آپ کا کوالٹی ایجوکیشن، آپ کے جو ہے اوورآل ڈیولپمنٹ بچوں کا، یہ سارے چیزیں جو ہے انہی شارٹ پیریڈ آف 2 ایئرس یا 1.5 سال 2 سال میں کیا ہے. تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم سب مل کے محنت کریں تو بہت ساری چیز جو ہے ہم بدلاؤ کی طرف لے جا سکتے ہیں. اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے ڈی سی صاحب کا، ہمارے ایس ڈی ایم صاحب کا. ہمارے ایس ڈی ایم صاحب کا ہم نے پہلے بھی کہا کہ خود جو ہے اب بہت ساری چیزیں خود کر رہے ہیں، ایک انیشیٹو لے رہے ہیں. ادروائز ایس ڈی ایم اور بھی ہیں، آئے بھی ہیں، آئیں گے بھی، لیکن انسان میں فرق ہوتا ہے، پرسن میں فرق ہوتا ہے. انہوں نے ایک موومنٹ چلایا جس کی وجہ سے یہاں کے رول بڑھنا شروع ہوا. باقی تعلیمی لحاظ سے ڈی سی صاحب کو، سی او صاحب وغیرہ ان کو کہنا چاہوں گا کہ سر ہمارے یہاں ایجوکیشن کے لائن میں شکر چکن سب سے نمبر 1 پہ مانا جاتا ہے. شکر چکن اور دراس، جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں پرانے لوگ آئے ہیں جو ہیڈ ماسٹر تک پہنچے، ہمارے ریونیو میں آئے، ہمارے پولیس میں آئے، سارے موسٹلی تحصیلدار شکر چکن اور دراس سے آئے. تو بہت پہلے یہاں پہ تعلیم آیا ہے بنسبت ہمارے دوسرے جگہوں سے. آپ کے یہاں سے شکر چکن سے آج کے ڈیٹ میں دیکھیے کتنے سارے ہمارے کیس آفیسرس ہیں آج کے ڈیٹ میں جو سرو کر چکے ہیں اور جو کر رہے ہیں. ہمارے یو ٹی ایڈمنسٹریشن میں اچھے پوسٹ پہ جو ہیں آپ کے شکر چکن کے لوگ ہیں. ہمارے ایڈمنسٹریشن کے یہاں پہ ہیں. ہمارے یہاں سے آپ کے ہی علاقے سے یو پی ایس سی کوالیفائی کیا جو آج سیکریٹری ٹورزم میں کا جو محبوب صاحب، وہ بھی ہیں. اتنے سارے ڈاکٹرس ہیں، اتنے سارے انجینئرس ہیں. اور ریسنٹلی ہماری ایک بچی آپ کی ہرنس کے ہمارے کنٹری کی ون آف دا پرائم جو کالج ہے مرینڈا ہاؤس میں، وہ ایز اسسٹنٹ پروفیسر اس کی سلیکشن ہو گئی. تو یہ سارے جو ہے آپ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں پہ بھی آپ فوکس کر رہے ہیں. ابھی جو ایکسپوجر وزٹ کا انہوں نے بتایا کہ ہمارے اینکر جو ہیں عظیم صاحب نے بہت ہی مذاکرت طریقے سے اینکرنگ بھی انہوں نے کی، جس طرح سے ہمارے بشیر وفا صاحب کرتے ہیں کرگل میں، اسی طرح سے یہ بھی ہیں. بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ سیریسنس، ہر چیز پہ سیریسنس وہ بھی اچھا نہیں ہے. کبھی مذاق بھی ہونا چاہیے، کبھی سیریسنس بھی ہونا چاہیے، جس طرح سے ہم بچوں کے ساتھ ہمیشہ پیش آتے ہیں. اور دوسرا والدین سے ایک چیز پھر کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کے نام پہ بچوں سے ان کا بچپن ہم نے نہیں چھیننا ہے. کیونکہ چھوٹے بچے جو 6-7 سال تک کا جو ان کا ایج ہوتا ہے، اس وقت بالکل ان کو آپ جس طرح سے وہ چاہیں، یعنی ان کو بالکل آپ کو بادشاہ کی طرح سے یا رانی کی طرح سے ان کو رکھنا ہے. یہ ان کا ایج گروپ کہتا ہے. اس دور میں آپ کو فورس نہیں کرنا ہے. اور ٹیچر سے بھی میری گزارش ہے کہ ان کو اتنا ہوم ورک آپ نہ دیں تاکہ وہ گھر میں بھی جا کے پورا کتابوں کے ساتھ لگا رہے. ان کو کھیلنے کا ٹائم جو ہے بہت ہی ضروری ہے. اس لیے یہ بچوں کا یہ جو بچپن ہے یہ کیونکہ واپس آنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے بچپن کے ایجوکیشن کے نام پہ ان کے بچپن کو ہم نے خراب نہیں کرنا ہے. یہ والدین کو بھی سوچنا ہے، یہ ہمارے ٹیچرز حضرات کو بھی سوچنا ہے. باقی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا ڈیمانڈز کے بارے میں. تو ہمارے آنریبل کاؤنسلر صاحب بار بار ہمارے پاس آتے ہیں. آپ کے ٹیچر کا مسئلہ ہو، یعنی ہم نے بھی اپنی طرف سے کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہیں رکھا ہے. تو آج ان اسکولوں کو دیکھ کے ہمیں یہ بھی تسلی ہوا کہ جو ہم نے کیا ہے وہ واقعی صحیح کر رہے ہیں. اور ہمیں کوئی غم نہیں ہے کہ ہم اور اگر کہیں ہٹ کے بھی کچھ کر رہے ہیں تو آج ہمیں اس چیز کی کمی یا غم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو انشاءاللہ ڈی سی صاحب نے بھی یہاں پہ فرمایا کہ جس چیز کی بھی آپ کی ضرورت ہے، کمپیوٹر ہے، اسمارٹ کلاسز ہیں، اسپورٹس ایکوپمنٹس ہیں، ہمارے جو ہیں سی او صاحب نے بھی فرمایا ان سے ہٹ کر ہمارے ڈی سی صاحب نے اپنے فنڈ میں سے 10 لاکھ روپے آپ کے مجسٹریٹ سے اپنے ایس ڈی ایم صاحب کے حوالے کیا ہے ان کے امپرومنٹ کے لیے. تو وہ سارے بھی وہ بھی اس میں آپ کا استعمال ہوگا. اس کے علاوہ ایکسپوجر وزٹ آپ کا جیسے ڈی سی صاحب نے کہا کہ لے آپ سگمول گئے تھے، بہت اچھی چیز ہے. وہاں سے ہمارے والنٹیئر بھی آئی ہیں یہاں پہ، تو بہت ہی اچھی چیز ہے.
کرگل میں آپ ایک ایکسپوجر وزٹ رکھیے، جہاں بھی آپ رکھنا چاہیں، یہاں سے جانا، وہاں بیٹھنا، وہاں سے آنے، سب کا خرچہ جو ہے ہم آپ کا برداشت کریں گے آپ لوگ، اور آپ کو ہم وہاں کے کچھ اور ماڈل اسکول کے بچوں کے ساتھ ہم انٹریکشن بھی کریں گے، ڈی سی صاحب بھی بیٹھیں گے، میں بھی بیٹھوں گا، سی او صاحب بھی بیٹھیں گے، اور ہمارا یہ پلان ہے کہ اگر، کیونکہ اب اس سال ہمارے سر پہ الیکشن بھی ہے، میں زیادہ نہیں بول سکتا ہوں کہ ہمارا فیوچر پلان کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اگر ہم اس سسٹم میں نہیں بھی رہیں گے، ہم نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اگر ہم نہیں بھی رہیں گے تو ایک سسٹم جو ہے یہ انشاءاللہ چلتا جائے گا۔ تو فیوچر میں بھی ابھی آنے والے کچھ اسی جون کے مہینے میں یا فرسٹ ویک آف جولائی میں آپ وہ پروگرام رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آنریبل کاؤنسلر صاحب سے، اور کرگل میں ہم جو کچھ ہمارے اچھے 2-4 ماڈل اسکول ہیں ان کے ساتھ آپ کا ہم ایک انٹریکشن بھی آپس میں کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کا آپس میں انٹریکشن ہونا، ایکسپوجر ہونا۔ سگمول جا کے آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے، اب ہمارے کرگل میں جا کے بھی آپ کچھ بہت سارے کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ریڈیو اسٹیشن دکھائیں گے، آپ کو ہمارا ہائیڈرو پروجیکٹ دکھائیں گے، آپ کو میوزیم دکھائیں گے، آپ کے 1-2 ماڈل اسکولس جو وہاں پہ ہیں وہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ یہ سارا آپ 1-2 دن کا پروگرام بنا کے آپ ان کو بچوں کو لا سکتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں ایک بار پھر یہاں کے آنریبل کاؤنسلر صاحب، یہاں کے وی سی ممبرز، یہاں کے والدین اور ان سب سے ہٹ کر ہمارے ٹیچر صاحبان کا بہت ہی مشکور ہوں، اور ان کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ واقعی جو ایجوکیشن ہمیں دینا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لوگ آپ لوگ کو جو ہے ان بچوں کو دے رہے ہیں۔ اور سب سے ہٹ کے یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں دیکھیے، پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ ایک فوبیا ہے، مطلب ایک یہ لگا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا ہے۔ ایک دور بے شک ضرور ہوا ہوگا، آج سے 5 سال 10 سال پہلے ہمارے ٹیچر شاید اتنے کوالیفائڈ نہیں تھے، یعنی وہ بلیم ہم ان پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ انہوں نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن آج ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ٹیچرز آج ہمارے سسٹم میں ہیں، ایک تو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور ہائیلی ڈیڈیکیٹڈ اینڈ موٹیویٹڈ۔ صرف ان کو سپورٹ اور سپورٹ کی ضرورت ہے، کس سے؟ والدین سے، لیڈرز سے، ایڈمنسٹریشن سے، ان سے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اور جو سسٹم ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کچھ سسٹمز ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ وقت کے ساتھ سدھر جائے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب مل کے، سارے لوگ مل کے، جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن میں کمیاں ہیں ان کو پورا کریں گے، ان کو دور کریں گے، اور سب مل کے یہ کوشش کریں گے کہ جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کسی سے کم نہ رہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں زیادہ تر ہمارے غریب طبقے کے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں تو ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کبھی نہیں ہوگا وہ احساس، اور گورنمنٹ اسکول میں بچے جو پڑھتے ہیں اس میں وہ احساس کمتری وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر بچے جو آپ دیکھیں گے پیرنٹس فخر سے بولتے ہیں کہ میرا بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو بھی یہ احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بچہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج ہمارے کرگل کے ٹاپ پرائیویٹ اسکول کا بھی مقابلہ وہ نہیں کر سکتے ان بچوں کے ساتھ، یہ میں دعوے کے ساتھ اور یہ آپ کا انفراسٹرکچر جو آپ ابھی کلاس رومز آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا سارا فیس لینے کے باوجود بھی وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ والدین کو جو ہے پرائیویٹ گورنمنٹ اسکولز کے اسٹاف پہ جو ہے ایک بھروسہ ہونا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے وہ بھروسہ آہستہ آہستہ واپس آ رہا ہے۔ تو پھر میں ایک بار آپ سب کا بہت ہی مشکور ہوں، آنریبل کاؤنسلر صاحب کا، ہمیں یہاں پہ بلایا، ہمیں اسکولز دکھائے اور آپ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ سب مل کے محنت کر رہے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے ایک ریولیوشن آئے گا کہ ہم سب مل کے ہمارے گورنمنٹ اسکولز کو جو ہے ایک نیا شیپ دے کے کوالٹی ایجوکیشن، اوورآل ڈیولپمنٹ، اور آنے والا جو فیوچر ہوگا وہ سارا جو ہے ہمارے گورنمنٹ اسکول کے بچے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ان کے ساتھ، ان عرضوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم۔